ایون دین یور بیٹل فار لائف واز ناٹ اوور. اور پھر بھی اگر آپ زندگی کی اس بیٹل کو ختم نہ کر پاتے، یعنی آپ زندہ رہتے، اگر پھر بھی آپ 12 سال کے بعد بھی زندہ رہتے، تو یلو فیور، زرد بخار، ملیریا یا ٹائفس، کولرا، ہیضہ، ٹائفائڈ فیور یا ٹائفائڈ فیور، اینڈ ایون انفلوئنزا یا نزلہ زکام ونس اسٹارٹڈ، ایک دفعہ اگر لگ جاتا، سپریڈ تھرو اے کمیونٹی، تو پورے معاشرے میں پھیل جاتا تھا. یعنی اگر آپ خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوتے، زندہ بچ بھی جاتے، تو پھر زرد بخار، ملیریا، ٹائفس، ہیضہ یا ٹائفائڈ جیسی بیماری، ایون انفلوئنزا جیسی بیماری ایک دفعہ لگ جاتی، تو یہ پورے معاشرے میں، پورے سماج میں پھیل جانے والی بیماریاں تھیں. ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو یہ لگتی رہتی تھی. لائف واز موسٹ انسرٹن، زندگی بے انتہا غیر یقینی تھی. اے پرسن ہو لیوڈ ٹو بی مور دین 30 ایئرز آف ایج، ایک شخص جو 30 سال زندہ رہتا، واز انڈیڈ فارچونیٹ، بہت ہی خوش قسمت ہوتا تھا. اٹ از انبلیویبل، اور یہ بھی ناقابل یقین ہے، دیٹ سچ کنڈیشنز کوڈ ہیو ایگزسٹڈ، کہ ایسے حالات ہوتے سو شارٹ اے ٹائم اگو، تھوڑا عرصہ پہلے. یعنی یہ بات بھی ناقابل یقین ہے کہ اتنا قلیل عرصہ پہلے ایسے حالات بھی موجود تھے. ٹوڈے، آج بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس، بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، ویئر دیر از لٹل لائکلیہڈ آف دیئر گیٹنگ اے ڈیزیز، جہاں پر کم سے کم امکان ہوتا ہے ان کی بیماری لگنے کا. اب ان لائنز کو سمرائز کرتے ہیں، تو یہاں جو پہلی بات رائٹرز نے کی ہے وہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز ہے، اور اس میں رائٹرز نے یہ بتایا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے پوزیشن یہ تھی کہ 8 بچوں میں سے صرف ایک بچہ پہلے سال تک زندہ رہتا تھا اور 7 بچوں کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی. پھر ہمیں مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ 200 سال پہلے اس دنیا میں آتے اور اتنے آپ خوش قسمت ہوتے کہ آپ 1 سال زندگی کا کامیابی سے گزارتے، تو پھر جب 6 سال کی عمر میں آپ پہنچتے، یعنی 1 سال تک آپ کو کوئی بیماری نہ لگتی، آپ سٹرونگ ہوتے، تو پھر اگلے 5 سالوں میں آپ کو چیچک ضرور ہو جاتی. پھر اگر آپ یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اگر چیچک سے بھی آپ بچ گئے ہیں، چیچک کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ آپ زندہ رہے ہیں، تو 12 سال کی عمر میں آپ کو کئی بیماریاں لگ جاتی. اب ان بیماریوں میں خسرہ ہے، کالی کھانسی ہے، وہ لال بخار ہے، یا خناق کی بیماری ہے، ان میں سے کوئی ایک یا کئی بیماریاں آپ کو لگ سکتی تھیں. پھر کہتا ہے اگر اس کے باوجود بھی آپ خوش قسمت ہوتے کہ آپ پھر بھی زندہ رہتے، تو پھر آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جو زرد بخار ہے، ملیریا ہے، ٹائفس ہے، ٹائفائڈ ہے، یا کم از کم انفلوئنزا ہے، یہ بیماری لگ جاتی جو اس وقت کمیونٹیز پر حملہ کرتی تھی. اور کہتا ہے کہ زندگی اتنی غیر یقینی تھی کہ 30 سال کی عمر سے زیادہ زندہ رہنا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا. اور پھر ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رائٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس عمر تک پہنچتے تھے، تو ہمیں یہ ساری باتیں آج کے دور کے مقابلے میں ناقابل یقین لگتی ہیں. ناقابل یقین اس لیے لگتی ہیں کہ آج کہتا ہے کہ بچے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور آج کے دور کے انسان میں اتنی زیادہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، سائنٹیفک میڈیسن کی وجہ سے اگر کوئی بیماری کا انسان شکار ہوتا بھی ہے تو وہ اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اور دیٹ از ڈیو ٹو سائنٹیفک میتھڈس. Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever. یعنی آج نوجوانوں کو چیچک، خناق اور ٹائیفائڈ فیور سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے. Today a person can expect to live to be almost 70 years old. آج کے دور کا انسان تقریباً 70 سال تک زندہ رہنے کی توقع کرتا ہے. In other words, دوسرے الفاظ میں more than 30 years have been added to the expected. 30 سال سے زیادہ سال ایڈ کر دیے گئے ہیں to the expected متوقع length of man's life، انسان کی زندگی کی
عمر میں، انسان کی عمر میں، انسان کی زندگی میں تقریباً 30 سال کا اضافہ ہو چکا ہے ڈیو ٹو سائنٹیفک میتھڈ. دیز چینجز ہیو بین میڈ پاسبل، اور یہ تبدیلیاں ممکن ہوئی ہیں بائی دا یوز آف دا سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کو اختیار کر کے، ٹو سولو سچ پرابلمس، ایسے مسائل کو حل کر کے، ایز دا کازز آف ڈیزیز، کہ جو بیماری کی وجوہات تھیں ان کا اسباب کیا گیا، اینڈ اٹس پریونشن، اور اس کے بچاؤ کی تدابیر کی گئی. اس پیراگراف میں رائٹر یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں چیچک سے، خناق سے اور ٹائیفائڈ وغیرہ سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور انسان اس وقت تقریباً 70 سال تک زندگی گزارنے کی توقع رکھتا ہے. اچھا، یہ بھی ان دونوں رائٹرز کے اپنے پرسنل ویوز ہیں، جیسے پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا. اس میں بھی ریالٹی اس ایج کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے کچھ زیادہ ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ شروع سے انسان جس وقت سے اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی جو ایوریج ایج ہے وہ کافی زیادہ رہی ہے، اور ہماری اس پچھلے 2000 سال میں بھی 60 to 70 ایئرس ایک ایوریج ایج کاؤنٹ کی جا رہی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بیماریاں تھیں، مہلک بیماریاں تھیں، تکلیف دہ بیماریاں تھیں، ان پر سائنس نے کنٹرول ضرور کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان رائٹرز کی باتوں میں کہ یہ مہلک بیماریاں آج کے دور میں، اس ویکسینیشن کے دور میں، انسان کو ویکسینیٹ کر کے ان آنے والی بیماریوں سے ان کا پہلے ہی دفاع کر لیا جاتا ہے. لیکن ماضی میں یہ ضرور تھا کہ ایسی بیماریاں اس وقت لا علاج سمجھی جاتی تھیں، جیسا کہ رائٹرز نے بتایا ہے کہ اس دور میں انسان کے لیے کتنے مسائل تھے، اس وجہ سے کہ سائنس نے ان بیماریوں کے علاج کو ڈسکور نہیں کیا تھا. اگلا جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشنز. سینیٹری، صفائی ستھرائی، بہتر صفائی ستھرائی کے حالات. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن، یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے، واٹ سینیٹری کنڈیشنز ان سم آف آر لارجر سٹیز ور، کیا صفائی ستھرائی کے حالات تھے ہمارے بڑے شہروں میں، لائک اونلی 100 ایئرس اگو، صرف 100 سال پہلے. 100 سال پہلے ہمارے بڑے شہروں میں صفائی ستھرائی کے حالات کیا تھے، یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے. انٹو دا نیرو، بہت تنگ، ان پیوڈ، کچی، اینڈ پورلی ڈرینڈ، اور بہت ہی خستہ حال نکاسی آب والی گلیاں، شہر، سٹی سٹریز، شہروں کی گلیاں، ہاؤس ہولڈ گاربیج، گھروں کا کوڑا کرکٹ، اینڈ ادر ریفیوز، اور دوسرا کچرا ور تھرون، پھینکے جاتے تھے. اب یہاں پر جس وقت یہ ایسے لکھا گیا اس سے 100 سال پہلے کی کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ بڑے شہروں میں یہ حال تھا کہ ان کی گلیاں نیرو تھیں، کچی تھیں، اور پھر ان گلیوں میں گھروں کا کوڑا کرکٹ اور فالتو چیزیں پھینک دی جاتی تھیں، اور ان کا ڈریننگ سسٹم بھی نہیں تھا، نکاسی آب کا صحیح انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ شہر کچرا کنڈی میں بدلے ہوتے تھے، وہ شہر تعفن کا اور بدبو کا شکار ہوتے تھے. پھر کہتا ہے کہ اینڈ پورلی ڈرینڈ سٹی اسٹریٹس، ہاؤس ہولڈ گاربیج اینڈ ادر ریفیوز ور تھرون. ان نکاسی آب نہ ہونے کی بنا پر یا گھٹیا سسٹم ہونے کی بنا پر گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی ان میں پھینکا جاتا تھا، تو وہ گلیاں بدبودار ہو جاتی تھیں. اینیملز وانڈرڈ تھرو دا اسٹریٹس، گلیوں میں جانور گھومتے پھرتے رہتے تھے، وانڈر، گھومنا پھرنا. فیڈنگ اپون دا گاربیج، اور اسی کوڑا کرکٹ سے وہ اپنی خوراک کھاتے تھے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، اور ٹوائلٹس گھروں سے باہر عام تھیں. مینی آف دیم ور سچویٹڈ، ان میں سے بہت ساری تو وہاں یہ واقع تھیں ٹوائلٹس. ویئر ہیومن ویسٹ ڈرینڈ انٹو ویلز، جہاں سے یہ انسانی فضلہ کنووں میں جا گرتا تھا. فرام وچ پیپل obtain ڈرنکنگ واٹر، جہاں سے لوگ پینے کا پانی لیتے تھے. یہ ماضی کے حالات تھے. ٹوڈے آر سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ،
آج ہمارے شہروں کی گلیاں پختہ ہیں اینڈ ویل ڈرینڈ، اور نکاسی آب کا انتظام بہت اچھا ہے، اینڈ دے آر کلینڈ ریگولرلی، اور انہیں باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے. اٹ از اگینسٹ دا لا، اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے ٹو تھرو گاربیج ان دا اسٹریٹس، گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا یہ قانون کی خلاف ورزی آج تصور کیا جاتا ہے. سویچ فرام آل سیکشنز آف اے سٹی، سویچ گندا پانی، فرام آل سیکشنز آف اے سٹی، ایک شہر کے تمام حصوں سے گندا پانی از کیریڈ تھرو سیلڈ پائپس، سیلڈ بند زیر زمین دوز پائپس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے ٹو ڈسپوزل پلانٹس، ان ڈسپوزل پلانٹس پر جہاں پر ان پانی کو صاف کیا جاتا ہے. تھرو دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے، اٹ ہیز بین ڈیمونسٹریٹڈ، یہ واضح ہو چکا ہے، ڈیمونسٹریٹ واضح کرنا، اٹ ہیز بین ڈیمونسٹریٹڈ، یہ واضح ہو چکا ہے دیٹ ان سینیٹری کنڈیشنز، کہ غیر صحت بخش حالات، کاز دا سپریڈ آف ڈیزیزز، وہ بیماریوں کی پھیلاؤ کا سبب بنتی ہیں، لائک ٹائیفائڈ فیور، کالرا اینڈ ڈائسینٹری، جیسے ٹائیفائڈ فیور ہے، ہیضہ ہے، یا ڈائسینٹری یعنی پیچش ہے. ٹوڈے آج موسٹ سٹی گورنمنٹس ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن، بہت ساری جو میونسپیلٹیز ہیں، شہری نظام حکومت ہے، ان کے بہت سارے شعبے ایسے ہیں جنہیں ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن کہا جاتا ہے، وچ کیپ دا سٹیز کلین، جو شہروں کو صاف رکھتے ہیں، اینڈ دیر بائی پریونٹ دا سپریڈ آف سرٹن ڈیزیز، اور مخصوص بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں، سرٹن مخصوص. اب یہاں اس پیراگراف میں رائٹرز نے ہمیں بتایا ہے کہ آج سے پہلے جب سائنس کا استعمال نہیں تھا، 100 سال پہلے جو حالات تھے شہروں کے، وہ گلیاں نالیاں کچی تھیں، نکاسی آب کا صحیح انتظام نہیں تھا، لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی انہی گلیوں میں پھینکتے تھے، جس سے بیماریاں پھیلتی تھیں، طوفان پھیلتا تھا، اور بہت سارے جو جانور ہیں وہ ان گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے حالات اور ابتر رہتے تھے. پھر گھروں میں ٹوائلٹ سسٹم نہیں تھا، آؤٹ ڈور ٹوائلٹ سسٹم تھا، اور پھر یہی جو فضلات ہیں، انسانی فضلات ہیں، یہ وہ ویلز میں پانی کے کنوؤں میں جا گرتے تھے، جس سے پھر وہ ڈرنکنگ واٹر بھی متاثر ہوتا تھا اور بہت ساری بیماریاں پھیلتی تھیں. جبکہ اس کے مد مقابل آج کے دور میں گلیاں پکی ہو چکی ہیں، اور شہر کے مختلف حصوں کا پانی، گندا پانی، وہ زیر زمین پائپس کے ذریعے ڈسپوزل پلانٹس پر لایا جاتا ہے، وہاں پر اس پانی کو بھی صاف کر لیا جاتا ہے، یا اس کو کسی طریقے سے ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے. آج وہ حالات نہیں ہیں. شہری حکومتوں میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے سینیٹیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی خلاف قانون کہیں پر بھی گندگی نہیں پھیلا سکتا، اور اسے ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنے علاقے کو صاف رکھنا پڑتا ہے.